الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی تھی، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی ساری آیتیں ہم نہیں پڑھیں گے، صرف وہ آیتیں پڑھیں گے جن کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے کوئی عقیدہ بیان کیا۔ پہلے ہم قرآن کی ساری وہ آیتیں پڑھیں گے جن میں کوئی عقیدہ بیان کیا گیا ہے یا غلط نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سے نظریات پھیلے ہوئے ہیں، نیچری ہیں، انکار حدیث کا ہے، الحاد کا فتنہ ہے، اور اس کے علاوہ لبرلزم کا، سیکولرزم کا، آزادی کا، اور عورت کے حوالے سے بہت سے درجنوں فتنے اس وقت پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید ان کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، تو صرف وہ آیتیں ہم پڑھیں گے۔ آج سورۃ البقرہ ہے، پہلی جو آیت ہے الف لام میم، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، یعنی جن کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ تو راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، یعنی یہ قرآن وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلا عقیدہ اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اگرچہ کافروں کو شک ہے، لیکن یہ کافروں کو شک ایسے ہی ہے جیسے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزات کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود کہا ہم نہیں مانتے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ظاہر ہو اور وہ کہیں ہم نہیں مانتے، اگر وہ تسبیح کنکریوں کو فرمائیں کہ تسبیح پڑھو پھر بھی کہیں ہم نہیں مانتے، اگر وہ سورج کو کہیں واپس آ جاؤ اور سورج واپس آ جائے پھر بھی کہیں ہم نہیں مانتے، چاند کے اگر دو ٹکڑے کہیں کر دیں پھر بھی کہیں ہم نہیں مانتے، اگر وہ پتھروں کو پانی پر چلا کر دکھائیں پھر بھی کہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں شک ہے، پتہ نہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نہیں ہیں۔ اگر درختوں کو زمین پر چلا کر دکھائیں پھر بھی کافر کہیں کہ ہمیں شک ہے۔ تو جس طرح اس شک کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح جو بندہ قرآن میں، کوئی کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ قرآن میں شک کرتا ہے تو اس کی شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت قرآن میں غور و فکر کر لے، صرف اتنا سوچ لے کہ 1400 سال میں جو بھی کتاب آئی ہے اس کے بعد کوئی نئی کتاب انسان نے لکھی ہے جس نے پچھلی کتاب کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جو پچھلی کتاب سے بیسٹ ثابت ہوئی ہے، لیکن 1400 سال سے کوئی بندہ ایسی کتاب نہ لکھ سکا۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے چیلنج بھی کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے قرآن کے اندر تو لاؤ کوئی ایسی کتاب، پوری کتاب نہیں لے کر آؤ، تم پوری کتاب چلو نہیں لا سکتے، اس کی کوئی ایک صورت جیسی صورت لے کر آؤ اور دکھاؤ کہ واقعی کہ انسان کا کلام ہے، انسان اتنا تو کر سکتا ہے، سارے مل کر اگر ایک صورت کی مثال بھی لے آؤ تو تب بھی تم کہو کہ ہاں جی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، کوئی بندہ قرآن کی سورۃ الکوثر جیسی صورت بھی بنا کر نہ لا سکا، تو ماننا پڑے گا کہ قرآن انسان کا کلام نہیں، رب رحمان کا کلام ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ پہلا عقیدہ انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں شک نہیں کرنا چاہیے اس کو، قرآن کی زبر، زیر، پیش، نقطہ اور قرآن کے کسی بھی معنی، کسی حرف، کسی بھی لفظ کے بارے میں جو بندہ بھی اگر شک کرے گا وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس میں اللہ نے عقیدہ بیان فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان وہی قبول ہے جو بغیر دیکھے ہو۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ دکھاتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، لیکن ہم جو ہیں وہ بغیر دیکھے ہی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور مومن وہی ہے جو بغیر دیکھے۔ دیکھیں جی، آپ اللہ کو اگر مانتے ہیں تو پھر آپ کو
جنت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں ہم جب تک جنت کو دیکھیں گے نہیں تب تک نہیں مانیں گے، تو پھر آپ اللہ کو تو نہیں مان رہے نا، اللہ کے رسول کو تو نہیں مان رہے۔ آپ اگر دوزخ کو دیکھ کر آپ نے ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ رسول کو نہیں مانتے، آپ تو اپنی آنکھوں کو مان رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ نے فرشتوں کو دیکھ کر ماننا ہے تو پھر تو اللہ رسول کو تو نہیں مانتے نا، اللہ رسول کو تو وہی مانتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی ہر بات سچ ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات سچ ہے، چاہے وہ ہماری کھوپڑی میں آتی ہے یا ہماری کھوپڑی اور عقل میں نہیں آتی، وہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اللہ کا کلام بھی برحق ہے، اللہ کے رسول کا کلام بھی برحق ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو بن دیکھے اللہ رسول کا کوئی بھی حکم ہو تو چون چراں کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے۔ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی، فلاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس میں اللہ نے 2 عقیدے بیان فرمائے۔ پہلا عقیدہ تو یہ بیان فرمایا کہ بھئی صرف قرآن ہی وحی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ کیسے؟ اگر اللہ نے صرف قرآن نازل کیا ہوتا اور وحی صرف قرآن ہی ہوتی تو اللہ یہ فرماتا کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ یہ فرماتا وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان بھی رکھو اور جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھو۔ جو کچھ نازل کیا، چاہے وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، معانی ہے یا رسول اللہ کے دل میں ڈالی ہوئی کوئی بھی بات ہے اللہ کی طرف سے، یا قرآن کے علاوہ جبریل کے ذریعے کوئی بھی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری تم نے ماننی ہے، تبھی تم مومن ہو سکتے ہو، وگرنہ مومن۔ کچھ لوگ ایسے بھی آگے نہیں جو ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو بھئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے اس کو ماننا ہے، صرف قرآن کو نہیں ماننا، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی ماننا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ہو گیا بھئی حدیث بھی ماننا ضروری ہے، قرآن کے علاوہ جو وحی نازل کی وہ ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ نے بیان فرمائی عقیدہ ختم نبوت اس آیت کے اندر، وہ اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو مانے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو مانے۔ بعد کی بات نہیں کی کہ جو آپ کے بعد نازل کیا گیا اس کو بھی مانے، کیونکہ اللہ نے آپ کے بعد کچھ نازل کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے بعد کی بات ہی ذکر نہیں کی، اور یہ نہیں فرمایا مومن وہ ہے جو بعد کی بات اور بعد میں جو نازل ہوا اس کو مانے۔ بعد میں تو اللہ نے اتارنا ہی کچھ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے کہ جو رسول اللہ پر نازل شدہ چیز کو مانا جائے اور رسول اللہ سے پہلے جو نازل ہوا اس کو مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز کو بھی مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ جی عقیدہ ختم نبوت پہلی سورۃ البقرہ کے اندر 4 آیت میں ہی اللہ نے بیان فرما دیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا عقیدہ بیان فرمایا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت غیب میں ہے، آخرت کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، ہم اس کو سونگھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے آخرت کو، تو ہم اپنی عقل سے اس کو جان نہیں سکتے، اپنے دلائل سے انسان جتنا بھی فہم و دانش کا مالک ہو جائے وہ آخرت کو اپنی عقل سے جان نہیں سکتا کہ آخرت ہوگی نہیں ہوگی اور آخرت میں کیا کچھ ہوگا، کیا کیا احوال ہوں گے، یہ سب بندہ اپنی عقل سے جان نہیں سکتا، تو یہ آخرت غیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر فرما دیا، والذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مانتے ہیں۔ دوبارہ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ دیکھیں ایمان اور چیز ہے اور یقین، آخرت کا یقین ایک الگ چیز ہے۔ وہاں پر ایمان کی بات کی تھی، یہاں پر عمل کی بات کی ہے کہ ایمان والے متقی پرہیزگار وہ ہیں جو صرف آخرت کو مانتے نہیں بلکہ آخرت کا
یقین اس طرح رکھتے ہیں جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے، آپ نے کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالی نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اگر انگلی ڈالی تو زہر آ جائے گا، مر جائے گا انسان۔ جیسے آپ کو یقین ہے کہ بھئی آگ جلاتی ہے، کبھی آگ میں ہاتھ ڈالا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ جل جائے گا۔ تو ان چیزوں کا جیسے آپ کو یقین ہے، ایسے ہی آخرت کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، اور جزا اور سزا کا حساب ہوگا، تاکہ اس کے لیے آپ تیاری کر سکیں۔ تو یہ عقیدہ آخرت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے آگے ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر شے پر قادر ہے۔ 1400 سال کے جو اہل سنت کے علماء ہیں، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ جن جن چیزوں پر اللہ قادر ہے وہ کسی نبی یا ولی میں ماننا شرک نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کوئی جاہل سے جاہل انسان ہے تو آپ اس سے بھی پوچھیں، وہ بھی جواب آپ کو دے دے گا کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ذرا آپ جواب دیجئے گا۔ اگر اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت دے دے جس سے آپ گنبد خضراء میں تشریف فرما ہو کہ پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو ہاتھ میں ہتھیلی کی طرح دیکھ سکیں، اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ قادر ہے اس بات پر، تو رسول اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو رسول کو یہ طاقت دے سکتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانی انظر الی کفی ہذہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو اس طرح اٹھا دیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک جو ہوگا میں مصطفیٰ نگاہ نبوت سے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور تو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ نبی کو طاقت دے دے، اللہ ولی کو طاقت دے دے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اس دور میں کوئی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ نے تو اللہ کی قدرت کو پابند کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ ولی کو طاقت دے دے، ولی کو قوت دے دے، اور ولی جو کرنا چاہے کر سکے؟ کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو طاقت بھی نہیں ہے کہ ولی کو قوت دے، ولی کو طاقت دے، ولی کو اختیار دے۔ یہ اللہ کو طاقت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ اس بات کو کچھ لوگ نہیں مانتے، بھئی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، مانتے ہی نہیں۔ تو بھائی کیوں نہیں شفاعت کریں گے بھائی؟ اب بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی شفاعت کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نہیں مانتے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم اللہ کو قادر نہیں مانتے، اللہ اس پر قادر ہے کہ محبوب کو شفاعت کا اختیار دے دے، اور محبوب جس کی طرف اشارہ کریں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ ایک آخری آیت میں بس پھر وہ جو آخری آیت ہے اس کی تلاوت کر کے اس کی تھوڑی سی مختصر تفسیر بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آگے جو اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ پہلے ترجمہ میں اس کا آپ کے سامنے کرتا ہوں، پھر اس وقت جو پوری دنیا میں ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے نا، پھر اس کا ہم رد کرتے ہیں، اور وہ ہے آزادی کا۔ آزادی چاہے ذاتی ہو جس کو لبرلزم کہتے ہیں انفرادی، یا سیاسی ہو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں، یا بولنے کی ہو جس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں۔ جی بولنے کی آزادی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر بندے کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی بکواس کرتا رہے۔ اسی طرح ذاتی معاملات میں بھی ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی کرتا رہے۔ ایسے حکمرانوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے پوری دنیا کے حکمرانوں کو، لیکن ایسا کوئی نظریہ قرآن نے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم سب کے سب اپنے رب کی، پالنے والے کی بندگی کرو۔ اعبدو کا معنی صرف یہ نہیں کہ عبادت کرو، عبادت نہیں، اعبدو معنی بندگی۔ بندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اس کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ تم نے اس کا ہر کہا ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی تعظیم بجا لانی ہے، اور جو وہ فرمائے تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کو بندگی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نا اطاعت، کسی کی بات ماننا، دوسرا ہے عبادت، بندگی، وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو انسان سمجھ کر اس کی بات مان لی، اور عبادت کیا ہے؟ آپ نے کسی کو خدا سمجھ کر اس کی بات مان لی، اس سے محبت کی، اس کی تعظیم کی، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے محبت کر کے میری بات مانو، میری تعظیم کرو، اور جو میں کہوں اس پر عمل کرو۔ اور ہم تعظیم ہی کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ کو خدا سمجھ کر، اللہ کو الہ سمجھ کر ہم اس کی بات بھی مانتے ہیں، اور ہم اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری ہی بات اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی بات مانو۔ یا اللہ تیری بات کیوں مانے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہماری مرضی جو مرضی کریں، جیسا کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ چیز، یہ سلوگن پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جب تم فیکٹری میں جاتے ہو، صبح 6 سے یا 8 بجے سے 4 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہوتی ہے، تم نے کبھی کہا ہے کبھی میری مرضی میں یہاں پر آؤں نہ آؤں، میری مرضی جو مرضی کروں؟ کبھی ایسا کہا ہے تم نے؟ ڈیوٹی کے دوران تو تم نے کبھی نہیں کہا کہ میری مرضی، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ کیوں نہیں تم کہتے وہاں پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم تنخواہ لیتے ہو، 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہو، اور جب 8 گھنٹے کی، جو بندہ تمہیں 8 گھنٹے کی تنخواہ دے رہا ہے، جو بندہ تمہیں 20-25 ہزار 30 ہزار روپے دے رہا ہے، اس کے سامنے تب کبھی تم نے یہ کہنے کی جرت نہیں کی کہ میری مرضی، میں نوکری پہ آؤں نہ آؤں، کچھ کروں نہ کروں۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں پالا ہے، تمہیں نعمت دی ہے، اتنا بڑا تمہیں کیا ہے، تمہارے ماں باپ کے دل میں رحم پیدا کیا، تمہیں پالنے کا شوق پیدا کیا، اور تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت اور شفقت پیدا کی، تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، زمین آسمان بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پھل بنائے، تمہارے کھانے کی طرح طرح کے لیے نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، اور اتنا کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے سامنے یہ کہنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ جی میری مرضی، میں رب کی فرما برداری کروں یا رب کی فرما برداری نہ کروں؟ اللہ نے فرمایا مرضی ورزی کچھ نہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب تو تمہارے بھائی ہیں، مگر نہ ان کو قتل کرو، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، ان کو مجبور کرو کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ یہ مرضی ورزی یہاں پر نہیں چلے گی، کیونکہ تم اللہ کے بندے ہو، اور بندے کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ بھائی ایک غلام ہے، غلام کا مالک سے جو تعلق ہوتا ہے، غلام کہہ سکتا ہے میری مرضی چلے گی؟ میں مالک کے سامنے کہہ سکتا ہے میری مرضی چلے گی؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو بھائی غلام کا جو مالک سے تعلق ہے، کہ اتنا تعلق بھی انسان کا اپنے رب سے نہیں ہے، بلکہ اس سے تو بڑھ کر تعلق ہونا چاہیے نا۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میری مرضی، تو ایک انسان کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ رب کے سامنے کہہ سکے میری مرضی؟ انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی میرے رب کی ہے۔ دنیا میں اسی کی مرضی سے آیا تھا، اسی کی مرضی سے جائے گا، اور اسی کی مرضی سے یہاں پر اس کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے برابر والا کوئی نہ بناؤ، اللہ کے لیے برابر، اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ مجھے بتائیے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی ہو، اس سے بھی آپ پوچھو کہ بھئی آپ کسی بھی نبی یا ولی کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ کوئی بندہ کہے گا کہ ہاں ہم اللہ نبی یا ولی کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ ذات میں بھی کوئی نہیں سمجھتا، صفات میں بھی کوئی نہیں سمجھتا، قدرت میں، اختیار میں، افعال میں، کسی بھی چیز میں کسی بھی نبی یا ولی کو کوئی بندہ بھی نہ علم میں اللہ کے برابر سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ کے برابر نہ کسی نبی کو سمجھتے ہیں ہم، نہ ولی کو سمجھتے ہیں، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہوگا جب
ذات میں، صفات میں، قدرت میں، افعال میں، علم میں، کسی بھی چیز میں کوئی بندہ کسی نبی یا ولی کو اللہ کے برابر سمجھے گا تو شرک ہوگا، اور اگر اللہ کے برابر نہیں سمجھتا تو شرک نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ لہذا جو آزادی کا جو شوشہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو، ہماری نسلوں کو بھی بالخصوص کالج، اسکول، یونیورسٹیوں میں بھی ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا جو کوشش اور پلاننگ کی جا رہی ہے، تو بھئی اس کا حل یہی ہے کہ مسلمانوں کے اور بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالا جائے، کیونکہ محبت ہی ایک واحد چیز ہے جو انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور بندگی پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے، آگے پھیلانے اور قرآن سے محبت اور قرآن کو اسی طرح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔